السلام علیکم. سیکنڈ ایئر. جیسے کہ ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھا تھا چیپٹر، اس کے بعد ہم نے نظم کی تھی حمد، اور اب ہم آج شروع کرتے ہیں حصہ غزلیات. غزل میں آپ کے پاس جو سب سے پہلے غزل ہے وہ کس شاعر کی ہے؟ وہ ہے خواجہ میر درد کی. سید خواجہ میر نام تھا ان کا، درد تخلص کرتے تھے وہ. ٹھیک ہے. آپ کی شاعری جو ہے وہ بہت اچھی ہے، اچھی آپ کی شاعری تھی، آپ نے اچھی شاعری کی. امیر مینائی جو ہے نا، وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں، امیر مینائی کہتے ہیں کہ کلام کیا ہے، پسی ہوئی بجلیاں معلوم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ان کا جو خواجہ میر درد ہے نا، ان کا اردو کا دیوان بہت مختصر ہے لیکن بہت عمدہ ہے، بہت اعلیٰ ہے. ان کے کلام میں شستگی پائی جاتی ہے، صفائی پائی جاتی ہے. اچھا، ان کی یہاں پہ جو غزل ہے جو انہوں نے آپ کی ہماری اردو کی بک کے لیے منتخب کی گئی ہے، وہ ان کی غزل ہے. آپ سب سے پہلے شعر دیکھیں. وہ کہتے ہیں کہ کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں. اب اس میں دیکھیں، انہوں نے کہا ہے کہ کام مردوں کے، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی بہادروں کے، دلیروں کے کام جو ہیں، جو جمع مردی کے کام ہیں. یہاں پہ مردوں سے مراد بہادر لوگ لیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں وہی لوگ دلیری کے کام کر سکتے ہیں کہ جو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. یہ تو ایک آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ کوئی بھی بڑا کارنامہ انجام اگر ہم نے دینا ہو تو اس کے لیے جرات، مردانگی، بہادری جو ہوتی ہے نا، اس کی ضرورت ہوتی ہے. جو جرت مند اور بہادر لوگ ہوتے ہیں وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں. اس کے لیے چاہے انہیں راستے میں کتنی دشواریاں، کتنی کٹھن راہیں انہیں برداشت کرنی پڑیں، کتنی دشواریاں برداشت کرنی پڑیں، راستے کتنے ہی پرخطر کیوں نہ ہوں، وہ کسی بھی خطرے کو خاطر میں نہیں لاتے. وہ ہر قسم کی مصیبتوں سے، ہر قسم کی مشکلات کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں. کبھی تو وہ علامہ اقبال کے جو شاعری کے تصور تھا اس کو حقیقت کا جامہ پہناتے ہیں. کبھی وطن کی حفاظت کے لیے اپنے سینوں پہ بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ جاتے ہیں. اور وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں اپنی جان کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. موت ان کے لیے کھیل کی سی حیثیت رکھتی ہے. ان کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں. اگر آپ دیکھیں، اپنی تاریخ کو لے کے دیکھیں تو بہت سے ایسے آپ کو جوان مرد ملیں گے کہ جنہوں نے اعلیٰ ترین مقاصد کے لیے اپنی جان بھی دے دی. ٹھیک ہے. ابھی اگر آپ تازہ واقعات کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ دیکھیں تو ابھی جو پیچھے ایک واقعہ ہوا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جو ایک اس شخص کو قتل کر دیا گیا. ٹھیک ہے. جس نے قتل کیا اس کا نام خالد ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح اس نے کس طرح کیا اتنے لوگوں کے سامنے؟ کیونکہ اس کے اندر ایک آپ کہیں نا، ایک وہ جمع مردی تھی، ہمت تھی. لوگ تو اور بھی وہاں پہ بہت سے تھے لیکن وہ کام کیوں کر سکا؟ کیونکہ اس کے اندر ایک جمع مردی تھی، اس کے اندر بہادری تھی. ٹھیک ہے. اس طرح کے کارنامے انجام وہی لوگ دیتے ہیں جن کے ارادے بلند ہوتے ہیں، جو اپنے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے بزدلی سے کام نہیں لیتے بلکہ وہ جرت سے کام لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے نشانے حیدر پانا اور اپنا نام زندہ و جاوید رکھنا صرف ایسے لوگوں کا کام ہوتا ہے جو اپنی زندگی کسی اعلیٰ مقصد کی خاطر گزارتے ہیں اور اسی مقصد کی خاطر وہ مرنا جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ اگر دیکھیں اس کا دوسرا شعر تو اس میں شاعر کہتے ہیں کہ موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں. اب یہاں پہ فقیر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، تو فقیر سے مراد یہاں پہ ایسے لوگ کہ جنہوں نے فقر اختیار کیا ہو. مراد صوفی اور درویش لوگ جو دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں، جو اپنی خواہشات نفسانی کو مار ڈالتے ہیں، دنیا کی شرطوں کو چھوڑ کر اصل زندگی، مطلب اصل سے موت سے پہلے ہی اس کی طرف چلے جاتے ہیں. اور موت سے آگے مرنا یعنی اپنے آپ کو پہلے ہی مارنا سے مراد نفس امارہ کو مار دینا، دنیاوی خواہشات کو مار ڈالنا. اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ موت کو ان لوگوں سے کیا ملے گا کہ جنہوں نے مرنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو مار ڈالا ہو اور خود موت کے منتظر ہوں. خواجہ میر درد جو ہے اس میں انہوں نے یہاں پہ اس شعر میں جو فقیروں کا لفظ استعمال کیا اس میں بڑی معنویت پائی جاتی ہے. ایک صوفی اور درویش قسم کے شاعر تھے. ٹھیک ہے.
تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو صوفی اور درویش ہوتے ہیں انہیں موت اگر ان کے پاس آ بھی گئی تو ان سے موت آ کے کیا لے لے گی. موت کا ڈر تو ان لوگوں کو ہوتا ہے جو اس دنیا کی لذتوں میں، اس کی نفسیاتی لذتوں میں، اس کی مسرتوں میں، اس کی آرزوؤں اور تمناؤں میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جو اس زندگی کے لالچ میں، عیش و عشرت کے لالچ میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگ جو فقر اختیار کر لیتے ہیں، جو اپنی دلی خواہشات کو مار ڈالتے ہیں، جن کی زندگی کا اصل مقصد اپنے رب کی رضا اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کے لیے دنیاوی لذتیں اور دنیاوی مسرتیں اور یہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں، بلکہ موت ان کے لیے تو ایک پیغام ہوتی ہے کہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر موت آئے گی تو ہم جا کے آگے اپنے اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے کہ ان کا ایک آپ کہہ لینا کہ ایک ان کا اپنا ایک عقیدہ ہوتا ہے یہ ایک ان کا ایک زندگی کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یعنی مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہاں پہ شاعر کہتے ہیں نا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ مرنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں. اب ایسے لوگ کہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے وقف کر دی ہے، جن کے اندر غرور، تکبر کچھ بھی نہیں ہے، جو اپنے نفس امارہ کو مارنے کے پہ زور دیتے ہیں. کس لیے زور دیتے ہیں؟ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے سوا کسی اور ہستی یا کسی اور چیز کی محبت اپنے دل میں پیدا نہ ہونے دیں. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں انہیں پھر مرنے سے کیا ہے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ فقیر لوگ ہوتے ہیں جو دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں. تو موت کا فرشتہ ان سے آگے کیا لے گا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ تو اس موت کو اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اس سے وہ خوش ہوتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ موت تو ان لوگوں کا آگے کیا بگاڑ لے گی کہ جو اس دنیا میں بھی مردوں کی سی زندگی بسر کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تو موت ان کا آگے کیا بگاڑ لے گی. اچھا، اس کے بعد دیکھیں تیسرا شعر ہے. اس میں شاعر کہتے ہیں کہ دید و دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جوں شرر ورنہ ہم اے اہل نظر جاتے ہیں. اب اس میں دیکھیں کہ شاعر کہہ رہے ہیں دید و دید یعنی آمنا سامنا، ملاقات ہونا. دو آدمی جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں. غنیمت سے مراد ہوتا ہے کافی. جوں جیسے، شرر چنگاری کو کہتے ہیں. اہل نظر، نظر والے یا بصیرت رکھنے والے لوگ. اب یہاں پہ شاعر کہتے ہیں کہ یہ زندگی مختصر سی زندگی ہے. آپ دیکھیں انسان کی زندگی یا کوئی بھی جاندار ہے، کوئی بھی چیز اس دنیا میں، اس کی زندگی مختصر سی ہے. مختصر سے مراد چاہے کسی کی 100 سال ہے، چاہے کسی کی 150 سال ہے. آج کل تو اتنی زندگی ہے بھی نہیں، لیکن پھر بھی اس زندگی کے دن گنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے. ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اس زندگی میں اگر کسی سے ملنا ملانا ہو جائے تو اسے اپنے لیے غنیمت سمجھو، ورنہ ہم تو چنگاری کی طرح بہت جلد اس دنیا سے جانے والے ہیں. جیسے چنگاری ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، وہ اڑتی ہے اور پھک سے نظروں کے سامنے ختم ہو جاتی ہے. تھوڑی سی اس کی زندگی ہوتی ہے. تو انسان جو ہے نا اس کی بھی زندگی ایسی ہی ہے. اور آج کل کا جو دور ہے وہ تو بہت مصروفیت والا دور ہے. لوگ ایک دوسرے سے ملنا ملانا لوگوں کا بہت کم ہو گیا. اتنی مصروفیات ہو گئی ہیں کہ کبھی کوئی غمی یا خوشی کا موقع آتا ہے، کوئی تقریب ہوتی ہے تو لوگ ملتے ہیں، وہ بھی بہت کم، کبھی کوئی نہیں مل سکتے ایک دوسرے سے. شاعر کہتے ہیں کہ اگر کہیں کسی سے ملنا ملانا ہو جائے تو اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھو کہ یہ زندگی جو ہے نا یہ تو ایک چنگاری کی طرح ہے. چنگاری جو جلتی ہے کوئلے یا لکڑی سے، جب وہ چٹک کر باہر نکلتی ہے نا تو ایک لمحے کے لیے وہ ہمیں نظر آتی ہے ایک لکیر کی طرح، لیکن پھر وہ فضا میں تحلیل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گئی ہے. تو اسی طرح شاعر کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی مختصر سی ہے. اگر کسی سے ملنا ملانا ہو جائے تو اس کو غنیمت سمجھو، کیونکہ مرنے کے بعد تو پھر ہم کبھی کوئی چیز نہیں دیکھ سکتے، ہمیں وہ نظر نہیں آئیں گے. جو لوگ چلے جائیں گے یا جب ہم چلے جائیں گے تو ہم کسی کو نظر نہیں آئیں گے. اس کے بعد اگلا شعر دیکھیں. کہتے ہیں کہ بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر منہ پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں. بے ہنر جن کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوتا، کمال نہیں ہوتا، فن نہیں ہوتا. اور اہل ہنر ہوتے ہیں ہنر مند لوگ، جن کے پاس ہنر ہوتا ہے، جن کے پاس کوئی فن ہوتا ہے. اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ کہ جن کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوتا وہ ایسے لوگوں سے جلتے ہیں جن کے پاس ہنر ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، ہمیشہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو ترقی یافتہ لوگوں سے جلتے ہیں، اور اب اس جلن میں جو بے ہنر لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس جلن میں وہ ہنرمند لوگوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں. لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو ہنرمند لوگوں کے خلاف باتیں کریں گے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اہل ہنر تو ہمیشہ کامیاب ہی رہتے ہیں. جن کے پاس ہنر ہوتا ہے، جو محنت کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کامیاب ہوتے ہیں. جو بے ہنر لوگ ہوتے ہیں وہ ہنرمندوں کو کم تر ظاہر کرنے کے لیے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، اپنے حسد اور دشمنی کی بنیاد پہ ان سے مقابلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کے پاس کوئی فن تو ہوتا نہیں ہے، وہ فن سے کسی سے بھی واقف نہیں ہوتے، اس لیے وہ خود ہی ذلیل و خوار ہو کے رہ جاتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ خود تو کسی کام کے ہیں نہیں، اور جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ ان کی دشمنی میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اب اس سے کیا ہوتا ہے، اہل ہنر کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جو بے ہنر ہوتا ہے وہ اس دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دشمنی کرنے والے ہیں نا، اس طرح ہی انہیں بھی دنیا اور آخرت میں ذلت اٹھانے کے سوا کچھ نہیں ملتا. اور جو اس دنیا میں اہل ہنر سے کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، حسد کرتے ہیں، کم ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں. اچھا، اب دیکھیں آگے شعر نمبر 5 ہے. کہتے ہیں کہ ہم کسی راہ سے واقف نہیں، جو نور نظر رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں. واقف کا مطلب دیکھیں آشنا، جاننے والا. نور نظر، نور بصر یعنی آنکھوں کی روشنی، بینائی. رہنما، راہبر، راستہ دکھانے والا. اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی بینائی کی طرح خود سے کوئی راستہ نہیں جانتے ہیں. اے خداوند، ہے اللہ تعالیٰ، تو ہی ہمارا رہنما ہے، ہم چاہے جہاں بھی چلے جائیں. اب اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہماری آنکھیں وہی دیکھتی ہیں جس طرف ان کا رخ ہوتا ہے. اگر ہم سامنے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں سامنے والی چیز نظر آئے گی، اگر ہم ایک طرف دیکھ رہے ہیں تو اس طرف کی چیز نظر آئے گی. سامنے دیکھ کے ہم پیچھے چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری آنکھوں کا نور جو ہے نا، یہ صرف انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے لائی جاتی ہیں. جو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے. کہتے ہیں نا کہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل. جو چیز ہماری آنکھوں سے اوجل ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت دور ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے اسے. تو یہاں پہ کہتے ہیں خواجہ میر درد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کرتے ہیں کہ اے اللہ، تیری رہنمائی کے بغیر ہم کچھ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ کر سکتے ہیں. ہم وہی کرتے ہیں جو تو چاہتا ہے، ہم وہی دیکھتے ہیں کہ جو تو ہمیں دکھانا چاہتا ہے. اپنی مرضی کے مطابق تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو اس کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کائنات میں ایک پتا تک نہیں گر سکتا. تو یہاں پہ شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، جو تو ہم کرنا چاہتے ہیں، اگر تمہاری اللہ تعالیٰ کی اگر اس میں رضامندگی نہ ہو تو ہم وہ نہیں کر سکتے. کہ جیسے آپ نے دیکھا تھا، دیکھیں اگر آپ ایک اس کے بارے میں آیت دیکھیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی طاقت نہیں ہے کسی کے پاس سوائے اللہ تعالیٰ کے. اگر ہم اس دنیا میں نیک عمل کرتے ہیں تو اس کی توفیق ہمیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اگر ہم بد کی طرف جاتے ہیں تو وہ بھی ہمارے کو گناہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس نیک راستے سے تھوڑا سا بھٹکا دیتے ہیں. اسی طرح جو خدا بھی ہے نا، ٹھیک ہے، جس طرح سے ہماری نظر ہے، وہ ہماری نظر میں ہمیں ایسی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں کہ جو غیر مادی یا غیر مرئی ہوتی ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے جو صوفیاء کرام ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہل سکتا. اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اس کائنات کا کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا. جیسے ایک حدیث مبارک ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے ارادے اور اپنے عمل کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے تو اس کا کوئی عمل اس کا ذاتی عمل نہیں رہتا. اس کے بعد اگلا شعر دیکھیں. شاعر کہتے ہیں کہ آہ معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز، لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں. اب یہاں پہ یہ کہتے ہیں افسوس کا کلمہ ہے، شب و روز، رات دن. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ افسوس، ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ ہمارے ساتھ جو جینے والے لوگ ہیں وہ مر جاتے ہیں. جب مر جاتے ہیں تو ہمارا ساتھ چھوڑ کے وہ کہاں چلے جاتے ہیں. اب یہاں پہ میر درد نے ایک سوال اٹھایا ہے. فلسفی اور صوفی شاعر تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ فلسفی اور صوفی اس بات کا
جواب ڈھونڈتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگیاں گزار دی ہیں، لیکن کسی کو جواب نہیں ملا کہ لوگ جو ہمارے ساتھ رات دن ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں، تو مرنے کے بعد وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر مذہبی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو اس کا یہ جواب ملتا ہے کہ مرنے کے بعد عالم برزخ میں انسان چلا جاتا ہے، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ پھر حشر کا روز آئے گا، انسانوں کے حساب اعمال کا حساب ہوگا، وہ مرحلہ ہوگا، اس کے بعد جنت یا دوزخ میں جانا ہوگا اور انسان ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ لیکن زندگی اور موت کی اگر حقیقت پہ ہم غور کریں، فلسفی اور صوفی شاعر جو ہے نا طبیعت رکھنے والے، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو دن رات لوگ ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھیلنا کودنا، باتیں کرنا، ہماری لڑائی جھگڑے خوشی غم میں ساتھ دینے والے جب مرتے ہیں تو ان کی روح کو جسم سے کیسے نکالا جاتا ہے؟ ہمیں یہ پتہ ہے کہ روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے، آدمی مرتا ہے تو آنکھیں رکھنے کے باوجود وہ دیکھ نہیں سکتا، اس کے پاؤں ہوتے ہیں لیکن وہ ہل نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ زندہ تھا تو اسے بھوک بھی لگتی تھی، پیاس بھی لگتی تھی، لیکن جب وہ مر گیا تو یہ سب کچھ نہیں ہے، تو وہ پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ بھی اللہ، اسلام اور اس کے رسول نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، لیکن عام انسان ہونے کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں بہت سے سوال ہوتے ہیں۔ عقیدہ ہمارا پکا ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، ہماری روح پرواز کر جائے گی، عالم برزخ میں چلے جائیں گے، جنت یا جہنم کے باغوں میں سے، جنت کے باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ہماری ایک قبر ہوگی، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اور یہاں پہ شاعر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں لوگ کہاں چلے جاتے ہیں، ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جب وہ مر جاتے ہیں تو پھر وہ کہاں چلے جاتے ہیں۔ آخری شعر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت تا قیامت کا مطلب ہے قیامت تک، دل عالم دنیا والوں کے دل، عوض ہوتا ہے بدلہ، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ عظیم لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ چاہے مر بھی جائیں لیکن ان کا فن ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہاں پہ شاعر اپنے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بعد ایک ایسا اثر چھوڑ کے چلے جائیں گے کہ اس کا اثر دنیا کے عالم سے قیامت تک نہیں مٹے گا۔ جو شاعر ہوتے ہیں ان کی شاعری جو ہوتی ہے وہ اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو گرماتے ہیں، لوگوں میں جذبات پیدا کرتے ہیں، احساسات پیدا کرتے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال کی شاعری، انہوں نے نوجوانوں کے اندر ایک روح پھونکی، آزادی کی روح پھونکی۔ ان کے جو مسلمان اس وقت بہت مایوس ہو رہے تھے تو ان کے اندر ایک امید کی کرن جاگی تھی ان کی شاعری سے۔ اب علامہ اقبال اس دنیا سے گزرے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے، لیکن ان کی شاعری کے ذریعے سے وہ ابھی بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ تو یہاں پہ وہ شاعر بھی کہہ رہے ہیں، خواجہ میر داد بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن اپنے پیچھے ایسا اثر چھوڑ جاؤں گا اپنے کلام کے ذریعے کہ جو لوگوں کے دلوں میں رہتی دنیا تک رہے گا، ٹھیک ہے؟ یہ اس غزل کا مقطع ہے، اس میں انہوں نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ میں مر بھی جاؤں تو ایسا اثر چھوڑ کے جاؤں گا کہ جس کا اثر دیر تک باقی رہے گا، ٹھیک ہے؟ اور میری جو شاعری ہے اس کے ذریعے سے لوگ مجھے رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے۔